ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں. دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے،
اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے. ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی، میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہمارے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس، اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا، اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہیروئنچوں کو بلا بلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے.
اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، یہ کیا ہے بھائی، اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے، چاہے ان مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابے نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے
خون بہتا ہے آپ کا, بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا, یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو, گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا, تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سے لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں
کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے, میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا, باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا, قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدِ, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے. یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی. وَیُمِیت, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے, دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہے. وہ بےچارے بڑے بیزار کے, یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے, سجدے میں جاتے ہم اونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا,
اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے. آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں، جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو، ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو، پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا، ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد، کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی حنفی کا، شافعی کا، کوئی اہل حدیث کا، کوئی دیوبندی بریلوی، اس پہ سب متفق ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے، مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر. سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی، لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی، اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی، جب ان کی ہو جاتی تھی تو ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ، کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا، یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی، لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی، جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنت ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا، انہوں نے اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین. اگلے کی واٹ لگا دی اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا، حنفی تھا محمود غزنوی، تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے. انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں، کوئی بات نہیں یار، فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں، اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے، ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کہاں ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے.
یزید پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے, بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے ہمیں, ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر ہے, شیطان کہتا ہے تو بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کر نہ کر, میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ, بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا, اور آدم کو کہاں لے گیا تھا اللہ, جنت میں. تو اس کا پھڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے, صحیح ہے نا, امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے, رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں, یہ پی ایچ ڈی کر لے یزید کے معاملے میں, یہ کمبخت جنت میں نہ جائے, ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے, لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے, میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے, ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے, جہنم بھی برحق ہے, لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے, لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں, کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھی اہل جنت کی, یہ والی تم میں کیا ہے شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں, اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں, ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں, بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں. تمہارے اندر یہ ہے کہ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ڈمکانے نے یہ کر دیا, تو فلانے نے یہ کر دیا, نمبر پلیٹ, ٹھیک ہے نا. اور ان سب باتوں کے جواب ہیں, سب کے پاس جواب ہے. لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں, جواب دے دیے علماء نے, یوٹیوب پہ سرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں, لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں. اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا, پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے, جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, آپ دلائل کے انبار لگا دیں, وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک نئی بحث چھڑتی ہے. ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے ٹھنڈا ہونے دو, جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ, پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو, لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں, یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان, دل چاہنا, بد نظری کا دل چاہتا ہے یار, ہم بھی دیکھ لیں, گانا سننے کا دل چاہتا ہے, یہ تو چاہتا ہے, انسانوں کا دل چاہتا ہے. اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے, آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, وہ شراب پی رہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا. شیطان کیا کرتا ہے, جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے, کیا غیرت برداشت کر لیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام. تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو, غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں, پھر تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کر لے ہم بھی کر لیں. جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہہ رہے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے, آپ کو پتا ہے نا بھائی وہ کیا ہو گیا. واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ, پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا. وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو. وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے, تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں, تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی, میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں, میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہتے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا, آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا. کہتے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ, ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا, پھر دوبارہ دیکھا, میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا. پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو. ایک دن کیا ہوا, گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا, گیسٹ روم جو ہوتا ہے, وہاں سو رہے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں, تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. غیرت جاگ گئی بھائی. اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا, غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا.
واہ زبردست خاندانی غیرت. خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے, گورے یہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, اس کی اپنی لائف ہے, اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے, وہ اس کا اپنا. اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لے. معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں, وہ ایک نمبر ہوتے ہیں معاملات میں, 2 نمبری ان کے ہاں نہیں ہے. باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم. تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں نکاح کرو, تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے. کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا, ہمارے یہاں بھی غیرت جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم. ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے, اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ. تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا, ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے, شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے, دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا. مزین زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا, حقیقت میں تبدیل نہ ہونا. جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا, تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں. ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی, کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر, تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی. وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی, جیسے آنکھیں بنائی, جیسا رنگ بنایا, جیسا قد بنایا, وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے. لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے, وہ خرچہ آتا ہے, لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے. اب یہ مزین, یہ زینت ہے. زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے, کوئی چیز اچھی لگنے لگے, چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو. بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے, اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا, اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے. تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے, شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے, برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے. گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی, پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں. لوگ پورے کین پیتے ہیں, ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی, ہم کون سا مولوی ہیں, ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں, ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں, ہم کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. ہم تو اب لبرل لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک یہ والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹینشن ہے, نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں, پھر خرچے, پھر ساس, پھر سسر, پھر سالے. ابے بہت کر لیں گے یار, اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں. تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں. یہ چیزیں شیطان بتاتا, ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے, اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا, کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں. تو یہاں سے شیطان جو ہے نا برائی کو, او بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں, عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے, بس بیوی بناؤ. ولا متخذات اخدان, دوستیاں لگانے کی اجازت. خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کو. خدن, اخدان اس کی جمع آتی ہے. لا متخذات اخدان, اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں. کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے. متخذ کا معنی ٹھہرا لینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا. اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا, دوست بنا لیا. تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا. جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے, آپ اس کو بناتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا
تو اس سے وفا کرتے ہیں. جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے. تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. ٹھہرانے کا جو لفظ ہے, ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کو بنایا ہے, باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو, یا 2 گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو, یا 3 رکھ لیتے ہو, تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر. متخذاتی اخدان, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی کو تمہیں خدن بنانے کی اجازت, خفیہ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں ہے. گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت, خفیہ دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا, دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا. غیر مصافحین, اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض اپنی خواہش کو پوری کرنا ہو آپ نے, محض اپنی. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ہم اپنی ایک سیکسول ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں, تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش. اب رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا, مہنگائی بہت ہے, خرچے بہت ہیں, ابا نہیں مان رہے, اما نہیں مان رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو اب جو ہے نا ہم اپنی ایک دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور پر کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو غیر مصافحین, اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت. آپ غیر مصافحین کا ترجمہ دا کے دیکھ لیں. صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو, یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائر پوری کرنا, اس کے لیے بھی آپ یہ بھی الاؤ نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ بولو بھائی. میں جو اس پہ اتنا چیختا ہوں نا, اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ لوگ مان ہی رہے, اس طرف کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا. اس میں پھر بے شک آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی ہو, لیکن بیوی بنا کے اگر خواہش پوری کرنے کی نیت سے بھی کسی سے نکاح کریں گے تو چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے, آپ نے حقوق ادا کرنے, تو اس میں اگر آپ کی نیت عیاشی بھی ہے تو وہ برا عمل, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہو گئے ہیں لبرلزم کی انتہا کو, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے. انہوں نے بھائی ہماری مجبوری ہے اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو مجبوری ہے. اور بعض نے پھر وہ جو آج کل ایک نیا فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی بعض لوگ گنجائش دے رہے ہیں. تو یہ تمام راستے اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے ہیں, بند. آپ کے پاس اللہ نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. تو اب ایک طرف غلو تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کی اجازت, دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال میں بھی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے قیدیں لگا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شادی کر رہا ہے, وہ صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں ایک حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے, خوبصورت ہے وہ, تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو اور طلاق یافتہ سے کرو, وہ ٹھیک ہے, ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے, لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی بڑا عیاشی نہیں ہے. اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے, چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو, جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر, بولتے کیوں نہیں بھائی, آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا, 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے, تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے, تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے, فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے, 2 میں بھی, 3 میں بھی, 4 میں, معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک آ گیا, لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے
بھائی وہ اس نیت سے کر رہے ہیں یار میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس اسباب ہیں، میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے، ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں تو کیا زبردست۔ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 18 سال، اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال، تو 10 سال بعد ملا، پوچھا کتنی عمر ہے، کہہ رہے 18 سال، کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18، اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے، دوبارہ سے کتنی ہے 18 سال۔ آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا۔ تو ایک آدمی کی شادی ہوئی، اتنی اچھی بیوی ملی اس کو، تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، میں گھر دے سکتا ہوں، الگ گھر اس کے ساتھ نہیں، گھر دے سکتا ہوں اس کو، میرے پاس وسائل ہیں، کوئی بات نہیں بھائی، اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آپ کو ملامت، اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا، اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے، اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے، اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے، اس کی ہونے والی اولاد کو، تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو، اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، اس لیے اس میں گھبرایا نہیں کرو۔ اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ، یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے اور میں تو، لوگ کہنے تھے کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو، تو یار میں تو، میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں نے کہا کیوں ملامت کر رہا ہے بھائی، آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے، اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ، تو حلال ہے نا، تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں عورت کو کیا ہے فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں، عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں، آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو، اور اس کی ڈیزائرز، اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں۔ اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، عورت کا بھی نقصان ہے، اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں، وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو، میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا، ٹھپ ہو گیا نا۔ تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں، زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں، وہ کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے یا نہیں دینی، تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا، وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے، اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے، غریب کو دولت ملے گی اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے، بولتے کیوں نہیں بھائی، بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں، اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں، اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی۔ تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور، لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار، چھوڑو اب کیا کرنا ہے۔ تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا، مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا، بولو بھائی، غرق ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا، طاقت دی ہے، جسم میں قوت دی ہے، جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ گئے، اور لاہوری، ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی، گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو، کھانا کھانے جا رہا ہوں، اور یہ میں نے دیکھا ہے، اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں، وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں، ہمارے دوست کہنے لگے بھینسیں کے ہیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی۔ تو اب آپ بتاؤ صبح و شام اتنے پائے کھا رہے ہیں، اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے، مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات، سیکسول ڈیزائرز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو، اس پہ قابو پاؤ، نہ 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 نہ، یہ دماغ سے نکال دو۔ یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی۔ دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو، ظاہر ہے یہ پائے وائے تو مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ
مجبور ہوں گے تو غریب عورتیں کیا کریں گی؟ ان کو مہر زیادہ ملے گا، ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی، غریب سے پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا اس کو، منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا، گاڑی لے کے دے دی ان کو، ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہوتا ہے، یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر، میرے بندوں پر حرام کر دیا؟ کون یہ پابندی لگانے والا ہے؟ کون؟ گویا اللہ کہہ رہے اس صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے، میں نے پیدا کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے. کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے، لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں، اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے؟ وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے، زنا بہت برا ہے اسلام میں. بدنظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی، اس میں بھی پکڑ ہوگی، اللیگل ہے. نا نا، تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ما طاب لکم من، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس ابھی آ رہا ہوں، آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں، اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں، 1 مہینے تک اس ٹاپک پر اب میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا، کوشش اس کی ہوگی. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار، کتنا فائدہ ہے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے، وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی، تیسری بیوی بن گئی، ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی تھی. کتنے جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا، میرے پاس بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے، ہمیں اپنے لیے، ہمیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے، برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے، کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا، دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اور خواتین پھر ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا، تو برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت ساری عورتوں کو الحمدللہ ٹھکانہ مل گیا، ان کو گھر مل گیا، ان کو میاں مل گیا. چلو پورا نہیں، آدھا ملا، 1/4 مل گیا، لیکن مل تو گیا نا. تو 1/4 نہیں ہوتا، آدمی پورا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی اس میں عورتوں کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اب جلدی سے وہ کہاں چل رہے تھے، یہ بات سمیٹ کے ختم کروں. بیت اللہ کی تعمیر نے یہی ٹاپک کو میں جلدی سے سمیٹوں. ایک بات آئی تھی دماغ کے اندر، شیطان کو بھی تھوڑا سائڈ پہ رکھے. اب یہ جو ابھی بات کر رہا تھا میں، ہاں تو پتہ نہیں کیا بات تھی یار. ہاں اللہ نے بدنظری کی بھی اجازت، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. تو حلال کی طرف آؤ یار، اور معاشرے کی پرواہ مت کرو. یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی نہیں دے گا. یہ اپنی دیکھو، ہندو کیوں ہندو ہے؟ معاشرے کی وجہ سے. کلچر کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کلچر کے آگے بچھے ہوئے ہیں بیچارے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے. جو ہندوؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں یار ہم اپنے کلچر کے آگے مجبور ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. خاندان والے کیا کریں گے؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے. اب خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر بعض کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کہہ رہے ہیں یار بیوی چھوڑ دے گی، بچے کہاں جائیں گے؟ تو کلچر کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کلچر بڑی خطرناک چیز ہے. تو کلچر کوئی بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتا ہے، چھوٹے جرائم بھی کیا کرواتا ہے؟ کلچر. ایک صاحب میرے پاس آئے، کماتے تھے، نوجوان تھا، کہہ رہے مجھے زنا کا خطرہ ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ کما بھی رہے ہو کر لو. کہہ رہے ابا بھی نہیں مان رہے، اماں بھی نہیں مان رہی، بھائی بھی، بہن سارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے، الگ گھر لو رینٹ پہ، نکاح کرو. تو کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہوگے. آپ کیا خیال ہے؟ جب آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیوی بچے، تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے، 10-12 سال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ. پھر میں نے کہا آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہے؟ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا جب میں دوسری کر رہا تھا، پھر خواتین بیان سن رہی ہیں، پھر ان کو غصہ آئے گا یار یہ کیا مصیبت ہے. بھائی معذرت کے ساتھ سن لے تھوڑا سا.
تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا خواتین میں. 2 بالکل غائب ہو گئی تھی, اب پچھلے ہفتے سے کچھ آنا شروع ہوئی ہیں, پھر یہ ٹاپک آ پھر ساری بھاگ جائیں گی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو سارا خاندان میرے خلاف تھا, اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ تھے کوئی کہہ رہے تھے چلو, وہ بھی کھل کے حمایت نہیں کر رہے تھے. تو لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ بن چکا ہوں, میں خود لوگ ہوں. میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں, 3 گھر ہیں میرے. اب جو میرا خاندان ہے, تھوڑے دنوں میں اپنے خاندان کا ایک فرد تھا نا, اب جو میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. نہیں آ رہی بات, بہت گہری باریک بات ہے. جس کا آئی کیو لیول بہت اونچا ہوگا نا وہ اس بات کو سمجھے گا. پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا, فرد تھا. میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا. اب میری اولاد اتنی ہو گئی, بچے ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, اور گھر بھی ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ سسرالیوں کو بھی ملا, وہی تو میرا خاندان ہو گیا نا بھائی, وہ بھی سب ملا لو, وہ بھی تو اپنا ہی خاندان. تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا, تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے. نہیں آ رہی بات, بڑی خاندانی بات. تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی بولو, اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ, ماں باپ کو عزت دو, احترام دو, ان سے بد کلامی مت کرو, رشتہ داری جوڑو, بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو. فالو ان کو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو. عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا, چاہے ابا مانے کہ نہ مانے. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے. تو ایسے ہی ابا نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے. تو آپ ابا سے بد کلامی مت کرو, اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو. ابا نے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا, بہت بڑا احسان ہے ان کا. لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, والدین سے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن فالو والدین کو نہیں کرنا. واتبع سبیل من اناب الی, فالو اس کو کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے, جو تمہیں شریعت بتا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر مفتی طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو اس مسئلے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا, اگر شریعت بتا رہا ہے تو بھائی پھر فالو اس کو. جو علماء شریعت بتا رہے ہیں فالو ان کو کرنا ہے. اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے, علماء کی بھی, جو صحیح علماء ہیں, اہل حق علماء ہیں, ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. تو اس لیے پرواہ نہیں کرو. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج میری سپیڈ زیادہ ہے, مجھے جانا ہے. میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا, تو خاندان کا ولیمہ ہے آج. اب ولیمے بھی آ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے خاندان, میں نے کہا جلدی جلدی نمٹا کے میں پتلی گلی سے نکلوں گا. تو آج سپیڈ اس وجہ سے میری تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہوگی. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے, خواتین معذرت کے ساتھ, پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو, تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کیا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 4 4 سے کرو. یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے, ناپسند ایک بھی, کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں, اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان, یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہے, یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہے. تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے, اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے 2 جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نئے نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے, کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے, جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئے, مناسب لگے وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے, خاندان بہت اچھا ہے, تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک, تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے, یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ایک میچور ہو گئی ہے,
اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا, وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ ان کے الفاظ ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی کیونکہ چھوٹی بہنیں میری, تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی؟ پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا, انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے نہیں, میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ, تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے, بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا, تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے, بس یہ بھی داخل ہے. اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے, یار میں ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں, کر لے بھائی تو, اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے, کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا, کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دے. وہ کیوں دے تعویذ, اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لے کر آتا ہوں.